بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وثالثها الحدثیات وهي ظهور المبادئ دفعة من دون ان يكون هناك حركة فكرية والفرق بين الحدث والفكر انه لا بد في الفكر من الحركتين للنفس بخلاف الحدث فإن الذهن بعدما حصل له المطلوب بوجه ما يتحرك في المعاني المخزونة والمبادئ المكنونة طالبا لما يكون لها تناسب بالمطلوب حتى يجد معلومات مناسبة له وها هنا تم الحركة الأولى ثم يرجع قهقرا ويتحرك ثانيا مرتبا لتلك المعلومات المخزونة التي وجدها ترتيبا تدريجيا حتى وصل إلى المطلوب وتم الحركة الثانية فمجموع هاتين الحركتين يسمى بالفكر. مثلا إذا كنت تصورت الإنسان بوجه من الوجوه كالكاتب والضاحك مثلا ثم صرت طالبا لماهية الإنسان فحركت ذهنك نحو المعاني التي عندك مخزونة فوجدت الحيوان والناطق مناسبا لمطلوبك فتم الحركة الأولى ومبدأه المطلوب المعلوم من وجه ومنتهاه الحيوان الناطق ثم ترتب الحيوان والناطق بأن تقدم الحيوان الذي هو الجنس على الناطق الذي هو الفصل قلت الحيوان والناطق وها هنا انقطع الحركة الثانية وحصل المطلوب. وأما الحدث ففيه انتقال الذهن من المطلوب إلى المبادئ دفعة ومنها إلى المطلوب كذلك وأكثر ما يكون الحدث عقيب الشوق والتعب وقد يكون بدونهما والناس مختلفون في الحدث فمنهم من هو قوي الحدث كثيره يحصل له من المطالب أكثرها بالحدث كالمؤيدة بالقوة القدسية كالحكماء والأولياء والأنبياء ومنهم من هو قليل الحدث ضعيفه ومنهم من لا حدث له كالمنتهي في البلادة. ومن هذا يعلم أن البداهة والنظرية مختلفان بالأشخاص والأوقات فرب حدثي عند فاقد القوة القدسية يكون نظريا وبديهيا عند صاحبها. ترجمہ. اور بدیہیات کا تیسرا قسم حدثیات ہے اور یہ مبادئ کا ظاہر ہونا ہے دفعتاً بغیر اس کے کہ وہاں حرکت فکریہ ہو. اور حدث اور فکر میں فرق یہ ہے کہ فکر میں دو حرکتیں ضروری ہوتی ہیں نفس کی برخلاف حدث کے، کیونکہ ذہن بعد اس کے کہ جو ذہن کو مطلوب کسی وجہ سے حاصل ہو گیا، ذہن حرکت کرتا ہے معنی مخزونہ اور مبادئ مکنونہ کے اندر طلب کرتے ہوئے اس شے کو کہ جس کو مناسبت حاصل ہے مطلوب کے ساتھ، حتیٰ کہ وہ پا لیتا ہے مطلوب کے مناسب معلومات کو، اور اس جگہ پہلی حرکت تام ہو جاتی ہے. پھر ذہن الٹے قدم واپس لوٹتا ہے اور وہ حرکت کرتا ہے دوسری بار ترتیب دیتے ہوئے ان معلومات مخزونہ کو جن معلومات کو اس نے پایا. ترتیب دیتا ہے ترتیب تدریجی حتیٰ کہ ذہن پہنچ جاتا ہے مطلوب تک اور حرکت ثانیہ تام ہو جاتی ہے. تو ان دو حرکتوں کا مجموعہ اس کو فکر کہا جاتا ہے. مثلا جب آپ کو انسان کا کسی وجہ سے تصور حاصل ہو جیسے کاتب ضاحک سے مثلا، پھر آپ انسان کی ماہیت کو طلب کریں تو آپ کا ذہن تو آپ حرکت دیں گے اپنے ذہن کو ان معنی کی طرف جو آپ کے ہاں مخزون ہیں، تو آپ پائیں گے حیوان اور ناطق کو اپنے مطلوب کے مناسب. تو پہلی حرکت تام ہو گئی جس کا مبدا
مطلوب معلوم من وجہن ہے اور جس کا منتہا حیوان ناطق ہے۔ پھر آپ ترتیب دیں گے حیوان اور ناطق کو اس طرح، اس کو مقدم رکھیں گے ناطق پر جو کہ فصل ہے، تو آپ کہیں گے الحیوان ون ناطق، اور اس جگہ حرکت ثانیہ ختم ہو جائے گی اور مطلوب حاصل ہو جائے گا۔ اور بہر الحدث تو اس کے اندر ذہن انتقال کرتا ہے مطلوب سے مبادی کی طرف دفعتاً اور مبادی سے مطلوب کی طرف اسی طرح یعنی دفعتاً، اور اکثر حدث وہ حاصل ہوتا ہے شوق اور مشقت کے بعد، اور کبھی ان کے بغیر بھی حدث حاصل ہو جاتا ہے۔ اور لوگ حدث کے حوالے سے مختلف ہیں، بعض وہ لوگ ہیں جن کا حدث مضبوط اور ان کو کثیر حدث حاصل ہوتا ہے، تو ان کے اکثر مطالب ان کو حدث سے حاصل ہوتے ہیں، جس طرح کہ وہ لوگ جو مؤید ہیں قوت قدسیہ کے ساتھ، جس طرح کے حکماء، اولیاء اور انبیاء کرام علیہم السلام، اور بعض وہ ہیں جن کا حدث کم اور ضعیف ہوتا ہے، اور بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو بالکل حدث حاصل نہیں ہوتا، جس طرح کہ وہ لوگ جو کند ذہنی کے اندر انتہا کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اس سے معلوم ہو گئی یہ بات کہ بے شک بداہت اور نظریت یہ اشخاص اور اوقات کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حدثی چیزیں جو قوت قدسیہ کا فاقد ہے اس کے ہاں نظری ہوتی ہیں، اور جو قوت قدسیہ کا مالک ہوتا ہے اس کے ہاں بدیہی ہوتی ہیں۔ یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب ہم سبق کی وضاحت سمجھتے ہیں۔ وثالثھا الحدثیات، یہاں سے مصنف بدیہیات کے تیسرے قسم یعنی حدثیات کو بیان کرتے ہیں۔ تو حدثیات ان قضایا کو کہتے ہیں اندر حدث سے جزم اور یقین حاصل ہو۔ حدث سے جن قضایا کے متعلق جزم اور یقین حاصل ہو، ایسے قضایا کو حدثیات کہا جاتا ہے۔ حدث کس کو کہتے ہیں؟ حدث کی یہ تعریف مصنف کر رہے ہیں، وہی ظہور المبادی۔ حدث کہتے ہیں حرکت فکریہ کے بغیر مبادی کا دفعتاً ظاہر ہونا۔ دفعتاً کا مطلب ہے آنن فآنن، اور اس میں زمانہ نہیں لگتا۔ مبادی دفعتاً ظاہر ہو جائیں، اس کو حدث کہا جاتا ہے۔ والفرق بین الحدث والفکر، یہاں سے مصنف حدث اور فکر میں فرق بیان کرتے ہیں، جیسا کہ تعریف کے اندر بھی آیا کہ اس میں حرکت فکریہ نہیں ہوتی۔ فکر کے اندر ان کے اندر جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ حدث میں زمانہ نہیں ہوتا، جبکہ فکر کے اندر زمانہ ہوتا ہے۔ تو فکر ایک زمانے کے اندر وہ یہ عمل پورا ہوتا ہے، جبکہ حدث کا جو عمل ہے وہ آنن فآنن وہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ جس طرح مثلا ایک سادہ سی مثال آپ کو دیتے ہیں، جس طرح کہ مثلا آپ نے جب چھوٹی عمر کے اندر آپ کو جمع تفریق سکھائی گئی تھی، تو آپ کے سامنے کچھ چیزیں مثلا 3 قلم اور 2 سیب آپ کے سامنے رکھے گئے، اور پھر آپ نے شمار کیا 1 2 3 4 5، تو اب آپ کو پتہ چلا کہ یہ 5 چیزیں ہیں، اور یہ ابتدا کے اندر ایسا ہوتا ہے۔ لیکن اب اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہ کتنی چیزیں ہیں آپ کے سامنے، 3 قلم اور 2 سیب رکھے جائیں، تو آپ دفعتاً بتائیں گے کہ یہ 5 چیزیں ہیں۔ یہ حدث معنی نہیں ہوتا، اور آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کہ حدث کیسے حاصل ہوتا ہے۔ تو اب یہاں سے مصنف حدث اور فکر میں فرق بیان کرتے ہیں۔ بنیادی فرق میں نے آپ کو بتایا کہ حدث اور فکر کے اندر بنیادی فرق یہ ہے کہ فکر میں زمانہ ہوتا ہے، یہ ایک زمانے کے اندر فکر والا عمل تشکیل پاتا ہے، جبکہ حدث والا عمل جو ہے وہ زمانے کے اندر نہیں بلکہ وہ آنن فآنن وہ عمل ہوتا ہے۔ اب سمجھیں کہ فکر، مثلا فکر میں 2 حرکتیں ہوتی ہیں، نفس 2 بار حرکت کرتا ہے، ایک بار حرکت مطالب سے مبادی کی طرف اور دوسری حرکت
मतालिब से मबादी से मतालिब की तरफ नफ्स हरकत करता है। मसलन मिसाल के तौर पर आपका कोई मतलूब है और वो मिन वजह किसी भी वजह से हासिल है, तो आप उसकी किसी और वजह से उसको आप हासिल करना चाहते हैं, तो आप अपने मतालिब से आप मबादी की तरफ हरकत करेंगे। यानी आप अपने जहन के अंदर जो कि मानी का खजाना है उसके अंदर जहन हरकत करेगा और जो मतलूब के मुनासिब मालूमात हैं उन मालूमात को जहन इकट्ठा करेगा, जमा करेगा। ये जो मतलूब के मुनासिब मालूमात को जमा करना है ये पहली हरकत है। और दूसरी हरकत ये है कि फिर उन जमा शुदा मालूमात को एक मुनासिब तरतीब देना, मुनासिब तरतीब देना, ये दूसरी हरकत है। तो जब ये दो हरकतें ताम हो जाती हैं तो इसके बाद मतलूब हासिल हो जाता है। इसको हम एक मिसाल के अंदर समझते हैं, जिस तरह के आगे मुसन्निफ ने कमा इज़ा कुंता तसव्वरतल इंसाना से इसकी मिसाल दी है। मसलन मिसाल के तौर पर इंसान का तसव्वुर आपको बिवजह मिनल वजूह, किसी वजह से आपको हासिल हो इंसान का तसव्वुर। ये ज़रूरी है कि आपको पहले इंसान का किसी वजह से तसव्वुर हासिल हो, क्योंकि अगर आपको इंसान का बिल्कुल किसी वजह से तसव्वुर हासिल नहीं है तो ये मजहूल की तासील लाजिम आएगी। और मजहूल की तासील यानी कि जो मिन कुल्लिल वजूह मजहूल है, तो मिन कुल्लिल वजूह मजहूल जो चीज़ होती है उसकी तरफ नफ्स तवज्जो ही नहीं करता तो वो हासिल नहीं हो सकती। इसलिए बिवजह मिनल वजूह वो शय हासिल होनी चाहिए। तो इंसान हमें बिवजह मिनल वजूह उसका तसव्वुर हासिल था पहले। मसलन हम जानते हैं कि इंसान कातिब है, या मसलन हम जानते हैं कि इंसान दाहिक है। तो इन एतबारात से हमें इंसान का इल्म है, इंसान का तसव्वुर हासिल करना चाहते हैं जो कि हमें पहले हासिल नहीं है। तो हम ये करेंगे कि हम जो इंसान है ये हमारा मतलूब है जो हमें मिन वजह मालूम है, हम इसके मुनासिब मालूमात ये जमा करेंगे। और ये मालूमात हमें कहाँ से मिलेंगी? ये हमारा जो ज़हन है ये मानी का खजाना है। जब से हमने होश संभाला है तब से हमारे ज़हन के अंदर मानी जमा हो रहे हैं। इंसान के मुतालिक अनगिनत हमारे ज़हन के अंदर मालूमात पड़ी हुई हैं। तो हमने उनमें से जो इंसान की माहियत के मुनासिब मालूमात हैं हमने सिर्फ वो मालूमात लेनी है। मसलन हमें उन मालूमात जो हमारे ज़हन के अंदर इंसान के मुतालिक मालूमात हैं वो तो बेशुमार हैं, लेकिन इंसान की माहियत के मुनासिब जो मालूमात हैं वो दो हैं। नंबर एक हैवान और नंबर दो नातिक। ये हमें इंसान की माहियत के मुनासिब मालूमात मिल गई। हैवान कहते हैं जो जौहर, जिस्म, नामी, हसास, मुतहरिक बिल इरादा हो। तो इंसान के अंदर ये सारी खूबियाँ पाई जाती हैं। इंसान जौहर है यानी कायम बेनफ्सी ही है, मोहताज नहीं है अपने क़याम और वजूद के अंदर, अपने क़याम के अंदर किसी दूसरी चीज़ का। जौहर है, जिस्म है इंसान क्योंकि इसमें तूल अर्ज़ उमुक है, और नामी है क्योंकि इंसान का जो जिस्म है ये बढ़ने वाला है। एक माजी के अंदर जितना था उसी पर वो नहीं है, बल्कि इसमें इजाफा हो रहा है, रोज़ बरोज़ इसके अंदर इजाफा होता जा रहा है। तो इंसान जिसमें नामी है, हसास है क्योंकि इंसान के अंदर हवास है पाए जाते हैं, मुतहरिक बिल इरादा है। तो ये सारी खूबियाँ इंसान के अंदर पाई जाती हैं। तो ऐसी शय जिसके अंदर ये सारी खूबियाँ पाई जाएं उसको हैवान कहा जाता है। और नातिक कहते हैं जो दरिया बिंदा माकुलात हो, अकली चीज़ों का इदराक करने वाला हो। तो इंसान अकली चीज़ों का भी इदराक करने वाला है। लिहाजा हमें इंसान की माहियत के मुतालिक मुनासिब दो मालूमात मिल गई, हैवान, नातिक। ये नफ्स की पहली हरकत मुकम्मल हो गई। इसके बाद नफ्स की पहली हरकत मुकम्मल हो गई। इसके बाद नफ्स दूसरी हरकत ये करेगा कि इन मालूमात को तरतीब देगा। तरतीब इस तरह कि हैवान ये जिन्स है इसको पहले रखेगा और नातिक ये फसल है इसको बाद में। तो अब कहेगा, यानी कि इस तरह हम कहेंगे कि हैवानुन नातिकुन, तो ये दूसरी हरकत आम होगी। अब इससे जब दूसरी हरकत आम होगी तो इससे इंसान जो हमारा मतलूब था वो हमारा मतलूब हमें हासिल हो जाएगा। तो ये फ़िक्र है। फ़िक्र के अंदर दो हरकतें होती हैं। पहले मतलूब से मबादी की तरफ हरकत होती है, फिर मबादी से मतलूब की तरफ हरकत होती है।
اور حرکت زمانے کے اندر ہوتی ہے، لہٰذا حدث فکر جو ہوتی ہے، فکر کے اندر زمانہ لگتا ہے اس عمل کے اندر، برخلاف حدث کے اندر زمانہ نہیں ہوتا، بلکہ حدث کے اندر بھی انتقال ہوتا ہے، اس میں بھی اسی طرح انتقال ہوتا ہے، یعنی مطالب سے مبادی اور مبادی سے مطالب کی طرف انتقال، لیکن وہ انتقال دفعتاً ہوتا ہے، آنن فآنن ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر زمانہ نہیں لگتا۔ تو یہ حدث اور فکر کے اندر فرق ہے۔ تو اب آپ جان گئے کہ حدث کیا ہوتا ہے۔ اب سمجھیے حدثیات قضایا کون سے ہوتے ہیں۔ تو حدثیات وہ قضایا ہیں کہ جن کے اندر حدث سے عقل کو جزم باللزوم حاصل ہو، حدث کے واسطے سے جزم اور یقین حاصل ہو، تو ایسے قضایا کو حدثیات کہا جاتا ہے۔ وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ الْحَدَث، یہاں سے مصنف حدث کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اکثر و بیشتر تو حدث یہ شوق اور مشقت کے بعد حاصل ہوتا ہے، یعنی انسان کے اندر کسی شے کے حصول کا شوق اور پھر وہ اس کے حصول کے لیے تگ و دو مشقت کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کو حدث حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اکثر و بیشتر جو حدث حاصل ہوتا ہے تو یہ شوق اور مشقت کے بعد حدث حاصل ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی حدث شوق اور مشقت کے بغیر باعطائے الہی بھی بندے کو حاصل ہو جاتا ہے، اور یہ بہت کم ہے، یہ بہت نایاب اور کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کو جو حدث کسی بھی چیز کے بارے میں حدث حاصل ہوتا ہے تو اس کے لیے ان کو مشقت کرنا پڑتی ہے، مزاولت اور کسب کرنا پڑتا ہے، تو کسب اور مزاولت کے بعد جا کر پھر انسان کو یہ حدث والا مقام حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ چیز آئی کہ حدث کیسے حاصل ہوتا ہے، حدث کو کیسے حاصل کیا جائے، اور جس بندے کو حدث حاصل ہو جو اس کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ بڑے آسان ہو جاتے ہیں، پھر اس کو ملکہ حاصل ہو جاتا ہے، اور ملکہ حاصل ہو جانے کے بعد چیزوں کا جو حصول ہوتا ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، اور اس میں پھر انسان کو مزہ بھی آتا ہے، اس میں مشقت نہیں ہوتی، مزہ اس میں انسان کو لطف حاصل ہوتا ہے۔ والناس مختلفون فی الحدث، یہاں سے مصنف لوگوں کی تقسیم کرتے ہیں، لوگوں کے مختلف اقسام بیان کرتے ہیں حدث کے حوالے سے، کہ حدث کے حوالے سے لوگ کئی طرح کے ہیں۔ بعض وہ لوگ ہیں جن کا حدث بڑا مضبوط ہوتا ہے اور ان کا حدث کثیر ہوتا ہے، یہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اکثر جو معاملات ہوتے ہیں یہ حدث سے حاصل ہوتے ہیں، ان کو یہ نظر فکر اور یہ معاملات ان کو نہیں کرنے پڑتے، اور ان کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ بہت جلد حاصل ہو جاتے ہیں، زمانہ نہیں لگتا، ٹائم نہیں لگتا، مشقت نہیں اٹھانی پڑتی۔ یہ لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ یہ لوگ ہیں حکماء، اولیاء اور انبیاء، یہ اسفل سے اعلیٰ کی طرف انتقال ہے، حکماء ہیں اور اولیاء کرام ہیں اور انبیاء کرام ہیں، یہ مؤید ہیں نفوس قدسیہ کے ساتھ، تو ان کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے یہ حدث حاصل ہوتا ہے، اور ان کا جو حدث ہوتا ہے یہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، ان کے اکثر جو معاملات ہوتے ہیں وہ حدث سے حاصل ہو جاتے ہیں، نظر فکر کی ان کو ضرورت نہیں پڑتی۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جن کا حدث کم ہوتا ہے اور حدث ضعیف ہوتا ہے، یہ جو متوسط قسم کے عام جو لوگ ہوتے ہیں یہ وہ والے لوگ ہیں، اور بعض وہ لوگ ہیں جن کو بالکل حدث حاصل نہیں ہوتا، یہ وہ لوگ ہیں جو انتہائی کند ذہن کے جو مالک ہوتے ہیں، یہ لوگ ان کو بالکل حدث حاصل نہیں ہوتا۔ ومن ھذا یعلم، یہاں سے مصنف ماقبل کے اوپر ایک تفریح ذکر کرتے ہیں کہ جب آپ نے یہ جانا کہ حدث کے حوالے سے لوگ کئی طرح کے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ بدیہی ہونا اور نظری ہونا کسی مسئلے کا یا کسی تصور کا بدیہی اور نظری ہونا، تو یہ اشخاص اور اوقات کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے، یعنی ایک چیز ایک بندے کے لحاظ سے وہ بدیہی ہے اور وہی شے دوسرے شخص کے لحاظ سے وہ نظری ہے، یا ایک شے ایک ہی بندے کے لحاظ سے ایک وقت میں وہ نظری ہے اور دوسرے وقت میں وہی شے بدیہی ہے۔ جس طرح کہ مثلا میں نے آپ کو شروع میں مثال دی کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں
ان کو گنتی اور یہ جمع تفریق یہ جو معاملات ہوتے ہیں ان کی سمجھ نہیں ہوتی، تو ان کو سکھانے کے لیے ہم ان کے سامنے کچھ چیزیں رکھتے ہیں، پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ بتاؤ یہ کتنی ہیں، تو وہ ڈائریکٹ نہیں بتا سکتے، بلکہ وہ ایک ایک کو شمار کریں گے اور پھر اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ یہ 5 ہے۔ جس طرح کہ میں نے مثال دی کہ آپ کسی کے سامنے 3 قلم اور 2 سیب رکھ دیں اور ان سے پوچھیں کہ یہ کل کتنے ہیں، تو وہ بتائے گا 1 2 3 4 اور 5، تو یہ اس طریقے سے بتائے گا۔ اب انسان یہ مزاورت کسب کرتے کرتے یہ جمع تفریق کے عوامل سے گزرتا ہے بہت زیادہ، تو اس کے بعد انسان کو حدث حاصل ہو جاتا ہے، تو وہ شے انسان کے لیے بدیہی بن جاتی ہے، تو انسان دفعتاً یعنی کہ بغیر کسی فکر کے اور سوچ سمجھ کے انسان بتا سکتا ہے کہ یہ کتنی چیزیں ہیں۔ اور اسی طرح ایک چیز ہے وہ ایک بندے کے لحاظ سے وہ بدیہی ہوتی ہے، دوسرے بندے کے لحاظ سے وہ نظری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جو علم ہندسہ کا ماہر ہے، جاننے والا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ کوئی بھی مثلث ہو، مثلث بسیط، تو اس کے 3 زاویے یہ 2 قائموں کے برابر ہوتے ہیں، تو اس کے لیے یہ بدیہی چیز ہے۔ لیکن جو علم ہندسہ کو جاننے والا نہیں ہے، جیومیٹری سے جو واقف نہیں ہے، تو اس بندے کو یہ مسئلہ حاصل نہیں ہوگا، وہ پہلے اس کو عمل کرے گا پھر جا کر اس کو یہ چیز حاصل ہوگی۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہم نے جو بدیہیات کا تیسرا قسم یعنی کہ حدثیات، ان کو جانا، اور حدث اور فکر کے اندر ہم نے فرق جانا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، علم نافع، عمل صالح اور اخلاص ہمیں عطا فرمائے۔